وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور ایک جماعت ان کا معاملہ ٹال دیا گیا اللہ کے حکم پر۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کی توبہ فوری طور پر قبول نہیں کی گئی کیونکہ انہوں نے خود کو کوئی سزا نہیں دی تھی، انہیں کہا گیا کہ بس اللہ کے حکم کے منتظر رہو۔ تو یہ 2 صحابی جو تھے، حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ رہے، بس وہیں بیٹھ کر روتے رہتے تھے، کسی کو ملتے نہیں تھے مسلمانوں میں سے کہ جب توبہ قبول ہوگی پھر ہی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل دکھائیں گے۔ اور حضرت ہلال بن امیہ جو تھے، یہ تھے بھی کافی زیادہ عمر کے، بوڑھے تھے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ آ جا بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ اپنے گھر میں ہی تھے۔ حضرت کعب بن مالک جو تھے وہ جوان تھے، تو وہ ہر نماز کے وقت مسجد میں جاتے اس امید پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ جائے گا دیکھ کر کہ حالت خراب ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما دیں تو توبہ جلد قبول ہو جائے۔ جا کر سلام کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے، دوسری طرف سے جا کر سلام کرتے، حضور پھر چہرہ پھیر لیتے۔ اس طرح بار بار جاتے لیکن آگے یہی ہوتا، پھر روتے ہوئے گھر آ جاتے کہ ابھی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی جو واقعہ خود بیان کیا بخاری شریف میں، سب سے طویل روایت ہے بخاری شریف کی، اس کو پڑھے چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی، جس طرح اپنا درد اور اپنی کیفیت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جتنی شدید سزا سے انہیں گزارا، یہ 40-50 دن کتنی اذیت اور تکلیف سے گزرے، جو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس روایت کے الفاظ کو۔ تھے بھی بڑے ادیب، فصیح و بلیغ آدمی تھے، شاعر تھے، تو الفاظ بھی ایسے اس میں لائے، اپنا قصہ اس انداز میں بیان کیا۔ یہ اسی طرح آتے جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ جائے، لیکن کوئی بھی وہاں سے بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن بہت زیادہ تنگی آئی ان پر اور دل بہت تنگ ہوا، کہا میرا خیال ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے موت کی دعا کروں کہ اس حالت میں جینا بہت مشکل ہے، موت آ جائے تو بہتر۔ پھر خیال آیا کہ موت آئی، ابھی توبہ تو قبول ہوئی نہیں، تو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، گناہ کی حالت میں ہی موت آئے گی تو موت بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو کہا دل اتنا تنگ ہوا ایسے جیسے گھر میں انسان قبر میں ہو، بند ہونے لگا دل، تو بس اس امید پر مسجد میں گئے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کو ضرور رحم آ جائے گا اور توبہ قبول ہو جائے گی، اتنی تنگی ہم پر آ گئی۔ کہا اسی حالت میں گیا، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری طرف سے سامنے آ کر سلام کیا، انہوں نے دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، تو روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ صحابہ کرام میں ان کی سب سے زیادہ دوستی تھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں بچپن کے دوست تھے۔ وہ باہر تھے تو ان کو جا کر سلام کیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر ان کو سامنے سے آ کر سلام کیا، انہوں نے پھر جواب نہ دیا۔ تو ان کے کندھے پر جا کر زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہ ابو طلحہ تمہیں پتا ہے میں منافق نہیں ہوں، مسلمان ہوں، کیا تم مجھے منافق سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس اتنا کہا۔ تو کہتے بالکل ایسے ہوا کہ میرے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ گیا کہ جو آدمی میرا بچپن سے دوست ہے اور بھائیوں سے زیادہ اچھا مجھے جاننے والا اور سب کچھ، وہ اس بات پر بھی آمادہ نہیں کہ میرے ایمان کی گواہی دے دے، حالانکہ ہم دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، یہ دونوں ایک ہی سفر میں مسلمان ہوئے تھے اکٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ سارا دیکھا، ایمان کی حالت میں نے کیا کیا کیا، غزوات میں شریک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب یہ کفار کے وفود آتے تھے تو کھڑا کرتے تھے اسلام کی طرف سے جواب دینے کے لیے، کیونکہ بہت فصیح و بلیغ آدمی تھے، تو بڑے جچے تلے الفاظ میں اور زبردست طریقے سے ان کے اعتراضات کا جواب دیا کرتے۔ کہا میری اسلام میں یہ ساری خدمات دیکھی، اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اتنی گواہی دے دو کہ میں منافق نہیں ہوں، مومن ہوں۔ وہ کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو کہا بس بالکل جو ہے وہ حالت غیر ہو گئی، گھر کی طرف آئے تو آگے ایک اور امتحان۔ کہا کہ ایک وہ آدمی کھڑا تھا، پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے، تو میں اس کی طرف گیا، میں نے کہا میں ہوں، تو اس نے ایک خط مجھے دیا اور چلا گیا۔ خط کھولا تو روم کے بادشاہ کی طرف سے خط تھا۔ ان کی زبان دانی کے اور یہ فساد بلاغت کے چرچے وہاں تک تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھا، کہا کہ آپ کے ساتھ یہاں بڑی زیادتی ہو گئی اور سنا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اپنا وزیر بنائیں گے۔ کہا کہ بس میں اس بات پر اللہ کے سامنے بہت رویا اور کہا کہ یا اللہ ہم اتنے گر گئے کہ اب کافروں کو یہ توقع ہونے لگی کہ ہم شاید ایمان سے ہی گئے اور ہم کافر ہو جائیں گے، اس طرح حالت ہوئی۔ کہا کہ بس اسی رات روتے روتے میں سویا تو صبح فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر مسجد سے آواز لگا کر کہا ابشر یا کعب،
فقد تاب اللہ علیک، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور جو ہے وہ سینے سے لگایا، معافی کا اعلان کیا، سارے پھر آگے دل جوئی کے معاملات ہوئے۔ تو 50 دن اس طرح یہ لوگ سخت امتحان سے گزارے گئے۔ اب اس میں ایک بات اور سمجھیے، کتنی عبرت کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن گزرنے کے بعد ان کی بیویوں کو بھی کہا کہ ان سے جدا ہو جائیں۔ پہلے بیویاں ساتھ رہتی تھی، باقی مسلمان بات نہیں کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، جب تو توبہ قبول نہیں ہوئی تو مزید سختی کا حکم آیا کہ بیویاں بھی جدا ہو جائیں۔ تو یہ حضرت جو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ وہ اتنے زیادہ ضعیف ہیں کہ اپنا لباس بھی خود نہیں بدل سکتے، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رہوں۔ وہ تو اٹھ کر پانی نہیں پی سکتے، کھانا اپنے لیے نہیں تیار کر سکتے، لباس تک نہیں بدل سکتے، تو میں اگر ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو پیچھے ان کی خدمت کون کرے گا؟ یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر اس عمر کے مسلمان کو سزا ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ معذورین میں شمار نہیں کیے گئے۔ اس کے باوجود حالانکہ وہ اپنا لباس تک، ان کی اہلیہ کی گواہی ہے اور سیاہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اس عمر کے تھے کہ اپنا لباس وغیرہ خود نہیں، اور پھر مزید اس پریشانی کی وجہ سے اور زیادہ صحت گر گئی ہوگی کہ روتے رہتے تھے ہر وقت اور وہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی یہ عذر ہونا کہ اتنے بوڑھے تھے اور اتنا مشقت کا سفر تھا، ان کے لیے بھی یہ قابل قبول نہ ہو سکا۔ یہ سارا واقعہ تھا ان حضرات کا۔ تو فی الحال ان کو یہی کہا گیا مرجون علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر ان کا معاملہ ٹال دیا گیا۔ اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔